قربانی کی یا عید جو ہم منائے ہیں، اس کا درس، اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا درس یہی ہے کہ اطاعت، ایثار و قربانی، حکم الہی کو ماننا اور اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری پھیرانا، اللہ کا حکم بجا لانا۔ ہم قربانی تو دیتے ہیں اور عید بھی مناتے ہیں، عید کے خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہم کو اطاعت الہی اور ایثار و قربانی کے جذبے کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ضروری ہے۔ صرف قربانی ادا کرنا ہی عید منانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس درس کو سمجھنا ہوگا، اس درس کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، اور جب تک اطاعت، ایثار و قربانی کا جذبہ اور وہ درس اگر ہمارے سینے میں جگہ نہیں بنائے گا اور ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم زندگی میں کبھی کامیاب و کامران نہیں ہوں گے۔ نہ ہی ہم کو دنیا ملے گی، نہ ہی ہم کو آخرت ملے گی۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل پر چھوٹی انا کی تسکین کے لیے، چھوٹی شان کے لیے، چھوٹی شوکت کے لیے، چھوٹے سے نام کے لیے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ ارے اگر تم نے صحیح معنی میں اگر درس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے اور اپنے زندگی کا حصہ بنایا ہے تو چھوٹی موٹی باتوں پہ تم اس کو نظر انداز کرو اور اس جذبے کو، جذبہ ابراہیمی کو پیدا کرو کہ وہ جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا، جو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے حکم پر اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اپنے لخت جگر کے گلے پر۔ ارے اس کیفیت کو، ایمان کی اس منزل کو ہم کو سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا اور اپنے زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا۔ اگر کوئی چھوٹا سا اگر ہمارا حق لے لیتا ہے، یا چھوٹا سا اگر کوئی چھوٹی سی تکلیف دیتا ہے تو ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے، ہماری شان بیچ میں آ جاتی ہے، ہماری شوکت بیچ میں آ جاتی ہے، ہماری طاقت بیچ میں آ جاتی ہے۔ ارے اس چیز کو بیچ میں نہ لاؤ۔ اگر تمہاری عزت سے اگر کوئی کھیل رہا ہے، اگر تم کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، اگر کوئی تم کو آزما رہا ہے تو ایسے وقت میں ہم کو صبر کا دامن تھامنا ہوگا، صبر کے ساتھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہوگا کہ ہاں اللہ دیکھے گا۔ اور اگر تمہارا بھائی ہے تو نظر انداز کرو چھوٹی غلطیوں کو، نظر انداز کرو چھوٹی موٹی چیزوں کو، نظر انداز کرو ان باتوں سے جن کو تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر یہی کہو کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم نے تم کو معاف کیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے، چھوٹے زمین کے ٹکڑے کے لیے ہم دست گریباں ہو رہے ہیں اپنوں سے۔ باپ کے انتقال کے بعد
بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں متروکہ کو لے کر یا پھر جائیداد کو لے کر، دو دوستوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تو کاروبار کے نفع کو اب تقسیم میں جھگڑا ہو رہا ہے، مجھے میرا حصہ نہیں ملا، اور چھوٹی چھوٹی باتیں کو لے کر آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں۔ ارے یہ درس نہیں ہے قربانی کا، یہ درس نہیں ہے اس عید کا، یہ پیغام نہیں ہے ارے اپنے خوشیوں کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اپنے خواہش کی قربانی دو، اپنی انا کی قربانی دو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد اور اپنی جان کی قربانی دے دو۔ یہ اصل معنی میں قربانی ہے، یہ اصل معنی میں یہ درس ہے، اصل معنی میں اللہ کی اطاعت ہے، اصل معنی میں یہ ایثار و قربانی کا آج ہم عید مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں تو یہ اصل ہوگا۔ آج دنیا میں مسلمان سب سے پچھڑا ہوا ہے، سب سے پیچھے ہے، اور بار بار صرف یہی پکار لگاتا ہے، یہی چیخ لگاتا ہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میرے ساتھ حق تلفی ہوئی، مجھے میرا حق نہیں دیا گیا، مجھے انصاف نہیں دیا گیا، مجھے پیچھے ڈھکیلا گیا۔ بے شک ان باتوں سے میں انکار نہیں کرتا، ہاں پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں، ڈھکیل دیا گیا، لیکن ہم کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ اللہ نے جب تم کو کوئی موقع دیا تو تم نے اس موقع کا کتنا فائدہ اٹھایا۔ مجلس اتحاد المسلمین حکومتوں سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے، مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایوانوں میں آواز کو بلند کرتی ہے، اقتدار سے ڈرتی نہیں، گھبراتی نہیں، نہ جیلوں سے گھبرائی نہ ڈری ہے، نہ وقت کے حکمرانوں سے گھبرائی ہے، مجلس ڈٹ کر کھڑے رہتی اپنے موقف پر۔ اور ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف اپنے حق کا ہے، ہمارا موقف انصاف کا ہے، ہمارا موقف ہے تو ہم کو دوسرے درجے کا شہری نہیں بلکہ ہم بھی اول درجے کے شہری ہیں۔ ایک طرف اگر وہ لڑائی ہے تو دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمین اپنے بلبوتے پہ جو ہو سکتا ہے وہ بھی کرتی ہے۔ اور دارالسلام کہ یہ بلند عمارتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا ہمارے لیے عمارتیں بنانے کا، ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ ہماری تعلیمی پسماندگی کو دور کریں، ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ صحت کے میدان میں ہم کو دواخانے بنائیں، ہم نے وقت کے حکمرانوں کا انتظار نہیں کیا کہ درسگاہیں وہ اسکول بنائیں، بلکہ ہم نے جدوجہد کی ایوان میں حکومتوں سے مقابلہ کیا، لڑا، اور جب ہمارے پاس موقع آیا تو ہم نے اس موقع سے دارالسلام کو حاصل کیا، یہ عمارتوں کو بنا دیا، تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا، درسگاہوں اور اسکولوں کا جال بچھا دیا۔ یہی امتیاز ہے مجلس کا، یہی فرق ہے مجلس میں اور دوسروں میں کہ ہم اقتدار سے ضرور لڑتے ہیں حق کے لیے، لیکن اپنے بلبوتے پر بھی ہم کچھ کرتے ہیں۔ یہ بلند عمارتیں اور یہ آباد مسلمانوں کا مرکز اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے کامیاب جدوجہد کی، ہم نے کامیاب جدوجہد کی، زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے کام کیا، چاہے تعلیم کا میدان ہو، معاشی میدان ہو،
یا بنیادی سہولتوں کا معاملہ ہو یا پھر قوم کو انصاف دلانا ہو یا ان کا حق حاصل کرنا ہو، ہم نے کام کیا، جدوجہد کی، ہم نے مخالفین کی پرواہ نہیں کی۔ مخالفین کا کام ہے مخالفت کرنا اور کرتے رہیں گے وہ، لیکن مخالفین کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر ہم آگے بڑھتے رہے اور آپ کی حق کی لڑائی کو لڑتے رہے۔ ہم نے محنت کی، کوشش کی اور اس جدوجہد اور اس مصائب و مشکلات کے سفر میں جیل بھی جانا پڑا، پولیس کی لاٹھیاں بھی کھانی پڑی، اپنے سینوں پر گولیاں بھی کھانی پڑی، تو لیکن ہم نے کبھی حق کی لڑائی کے لیے حکومتوں کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکا۔ گولی بھی کھائے تو سینوں پہ ہم نے کھائی ہے، لاٹھیاں بھی کھائی ہے تو ہم نے سینے پہ کھائی ہے، جیل بھی ہم نے سہا ہے، تو کس کے لیے؟ آپ کے وقار کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی شان کے لیے، آپ کی شوکت کے لیے، آپ کے حوصلوں کے لیے، آپ کے عزم کے لیے۔ خدا را اس بات کو سمجھو، زندگی میں ایک راہ ہونی چاہیے، بے راہ روی کی زندگی کو ترک کرو اے نوجوانوں، خدا را میری بات کو سمجھو، زندگی میں ایک راہ بناؤ، ایک منزل بناؤ اور اس منزل پہ چلو۔ بے راہ روی کی زندگی کامیابی نہیں دیتی۔ نوجوان نسل آج یہی چاہتی ہے اور یہی بار بار کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ناانصافی ہوئی۔ ہاں بے شک ہوئی، غیروں کی ناانصافی پر آواز تو ہم بلند کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی تم نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا کہ تم نے اپنے آپ سے کتنی ناانصافی کی ہے؟ اپنی قوم کے ساتھ تم نے کتنی ناانصافی کی؟ اپنی ملت کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی؟ آج ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آج ہم اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی نہیں لائیں گے تو پھر ناکام ہوں گے۔ زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی ہم کو لانی ہے تو ہم کو اپنے گھروں سے جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کرنا ہوگا اور علم کی روشنی سے اپنے گھروں میں ایک نئے اجالوں کو لانا ہوگا۔ علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے۔ علم اور تعلیم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، نئے اجالے آتے ہیں، نئے منزلیں ملتی ہیں، نیا راہ ملتا ہے، نئے راستے ملتے ہیں۔ تعلیم کے مواقع ہیں، ہم کو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا چاہیے۔ اگر تم بکھرے ہوئے رہو گے، منتشر رہو گے تو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری اگر کچھ ہے تو معاف کرنا میرے نوجوانوں، سارے نوجوانوں کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ہے نوجوانوں کی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا کام کیا ہے؟ رات کو جاگنا، فجر کے وقت سونا، ظہر کے بعد اٹھنا۔ ارے وہ قوم جو فجر کو نہیں اٹھ سکتی، الا صبح نہیں اٹھ سکتی، وہ قوم دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے کیسے رہے گی؟ دیر سے اٹھنے والا ہی ہے وہ جو دنیا میں سارے دوڑ میں پیچھے ہے۔ فجر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن دیکھو تو سب سے کم تعداد اگر
مساجد میں دکھائی دیتی ہے تو فجر کے وقت خداراں میرے نوجوانوں یہ رات میں جاگنا چھوڑو، رات میں جاگنا چھوڑو، الگ صبح اٹھ جاؤ، روزی روٹی کی اور علم کی تلاش میں نکل جاؤ۔ الگ صبح نکلو گے تو روزی بھی ملے گی، روٹی بھی ملے گی، علم بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، اور دنیا کی قیادت بھی تم کو مل جائے گی، اور دنیا تمہارے پیچھے ہوگی اور دنیا کے آگے تم ہوگے۔ صرف اس چیز پر عمل کرو۔ آج تکلیف ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھ جائیں تو کوئی نہیں ملتا، اگر حلقے کے دورے پہ 6:30 بجے نکل جاؤں تو کوئی نہیں ملتا، دارالسلام میں کبھی 11 بجے آ جاؤں تو تعداد کم رہتی ہے، 1 بجے آ جاؤں تو بڑا مجمع دکھائی دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، سمجھو اس بات کو، یاد رکھو، قوموں کی تعمیر اینٹ کے ڈھیر سے یا مٹی کے تولوں سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر عزم سے ہوتی ہے، حوصلوں سے ہوتی ہے، ہمت سے ہوتی ہے۔ عزم و حوصلہ تم کو نمازوں سے ملے گا، اتحاد سے ملے گا، اور مرکز سیاسی سے ملے گا۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو، خدا را بے راہ روی کی زندگی کو ترک کرو۔ گیا۔ ایک اذان جی، تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ قوموں کی تعمیر اینٹوں کے ڈھیر سے یا مٹی کے تودوں سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر عزم سے ہوتی ہے، حوصلوں سے ہوتی ہے، ایمان سے ہوتی ہے، اتحاد سے ہوتی ہے۔ اور آج ہم کو اپنے
عزم و ارادے و حوصلوں کو کمزور ہونے نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے 9 سالہ اقتدار میں انہوں نے ہمارے حوصلوں کو کمزور کرنے میں کامیابی حاصل کی تو وہ احمق ہے۔ 9 سال کیا 90 سال بھی اگر تمہاری حکومت رہے گی تو ہمارے حوصلوں میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے عزم میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے ایمان میں کمزوری نہیں آئے گی، ہمارے ہمتوں میں کمزوری نہیں آئے گی۔ یہ قوم وہ قوم ہے جو کسی کے مٹانے سے نہیں مٹتی۔ یہ قوم وہ ہے اگر کوئی مٹانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور یہ دارالسلام اور یہ عمارت انہی حوصلوں، اسی عزم، اسی ہمت اور اسی ایمان کی نشانی ہے کہ ہمارا حوصلہ نہ کبھی کم ہوا نہ کبھی کمزور ہوا۔ یاد رکھو، دشمن کی کوشش یہی ہے کہ اپنے منصوبوں، اپنی سازش اور اپنے ظلم کے ذریعے ہمارے عزم کو کمزور کر دے۔ دشمن کی یہی خواہش ہے کہ وہ ظلم کے ذریعے ہمارے حوصلوں کو کمزور کر دے۔ دشمن کی یہی منصوبہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار کی طاقت کے ذریعے ہمارے ایمان کو کمزور کر دے۔ تو آج آپ کا، ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب ہونے نہ دیں، اور اگر ہم کو ان کے مقاصد میں ناکام کرنا ہے تو ہم کو اپنی زندگی میں ایک نئی کامیابیوں کو لانا ہوگا، نئے انقلابی تبدیلیوں کو لانا ہوگا، اپنے زندگی میں ایک نئے اجالوں کو لانا ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ میں آپ سے صرف 2-4 باتیں کہوں گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ۔ دوسرا، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو۔ تیسرا، قرآن کی تلاوت کرو۔ چوتھا، شریعت پہ عمل کرو۔ پانچواں، ماں باپ کی اطاعت کرو۔ چھٹواں، بڑوں کا احترام کرو۔ ساتواں، بیوہ کی مدد کرو۔ آٹھواں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو۔ نواں، بے سہارا کا سہارا بن جاؤ اور ظلم کے خلاف آواز بلند کر لو۔ یہی کافی ہے تم کو دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ میں کوئی آپ کی دولت کی قربانی نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کی زمین کی قربانی نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کی عزت کی قربانی نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کی شان کی قربانی نہیں مانگ رہا ہوں۔ میں یہاں کھڑے ہو کر اگر کچھ مانگ رہا ہوں تو صرف یہی مانگ رہا ہوں، اے بے نمازی نمازی بن جا، اے بے نمازی نمازی بن جا، اے قرآن سے دور رہنے والے قرآن کو قریب کر لے، اے مسجد سے دور رہنے والے مسجد کے قریب پہنچ جا، یتیموں کی پرواہ نہیں کرنے والے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے، بیواؤں کی مدد کر، مظلوموں کی مدد کر، غریبوں کا سہارا بن، بے سہاروں کا سہارا بن جا۔ کیا یہ مشکل ہے؟ ارے مشکل کام تو وہ ہوتا ہوا ہوگا، اور ہے بھی کہوں گا، کہ ایک باپ کو اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلانا، لیکن اللہ کی اطاعت، ایثار و قربانی کے حکم ہوا تو تعمیر کی۔ ارے یہی ہے حج، کیا عالم ہے، کیا عرفات کا میدان ہے، سفید روئی کے پہاڑ کے مانند بس دعائیں ہو رہی ہیں۔ ارے دیکھو، امیر و غریب، رئیس
یا غریب، بادشاہ یا پھر رعایا، بڑا چھوٹا، ہر کوئی بس ایک جگہ برابر جمع ہے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے مانگ رہا ہے۔ اتحاد ہے، مرکز ہے۔ ارے سمجھو، اس درس کو سمجھو، اس پیغام کو سمجھو۔ جب تک ہماری صفوں میں اتحاد نہیں پیدا ہوگا ہم ناکام ہوتے رہیں گے۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ اکبر الدین اویسی نے سب کچھ کیا یا اکبر الدین اویسی نے سب اچھا کیا یا اکبر الدین اویسی سب سے اچھا ہے۔ بے شک نہیں ہے، میں سب سے برا ہوں، بہت کام کرنا باقی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میں ہرگز و قطع یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت کیا یا بہت کامیاب ہوں، نہیں، میں کامیاب اسی وقت ہوں گا جب میرا کام، میری خدمات کو اللہ قبول کرے گا۔ اکبر الدین اویسی نے کبھی اپنے خدمت میں اپنے نفس کو آنے نہیں دیا، اپنی خواہش کو آنے نہیں دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی اپنے خدمات، اپنی قربانی اور اپنے خون یا اپنے جیل یا اپنی محنت کے عوض میں اپنی آل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کچھ مانگ لے گا۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی کبھی بھی اپنی آل اولاد کے لیے اپنے خدمات کا اجر نہیں مانگے گا، کیونکہ میرا کام، میری خدمت اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھی، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، ان کی امت کے لیے تھی، اپنی اولاد کے لیے نہیں تھی۔ میرا کام، میرے خدمات، میری آواز، میری قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں، نہ اپنی ذات کے لیے۔ اکبر الدین اویسی گوشے گمنامی میں چلا جائے گا، اکبر الدین اویسی یہ دنیا کی چکا چوند کو چھوڑ کر چلا جائے گا، جنگلوں میں چلا جائے گا، لیکن جب تک زندہ ہے اظہار حق سے کبھی منہ نہیں موڑے گا، کبھی نہیں موڑے گا۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ آواز بہت کم گونج رہی ہے، نہیں، یہ آواز 35 برس سے گونجتی آئی ہے، گونج رہی ہے، انشاءاللہ آنے والے 30 برس تک بھی گونجتے رہے گی۔ یہ آواز مخالفین سے ڈرنے یا گھبرانے والے کی نہیں ہے، یہ آواز جیل سے ڈرنے والی آواز نہیں ہے، یہ آواز ہمارے دشمن جو ہیں، جو بیٹھے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو جس طریقے سے ڈراتے ہیں اکبر اویسی کو بھی ڈرا دیں گے، تو احمقوں، نادانوں، تم سے بھی یہ ڈرنے والی آواز نہیں ہے، کسی سے نہیں۔ یہ آواز ڈرتی ہے تو صرف اللہ سے ڈرتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یہ آواز اٹھتی ہے تو حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی میں، محبت میں، غلامی میں اٹھتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو کملی والے کی امتیوں کے حق کے لیے اٹھتی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کے لیے اٹھتی ہے۔ یہ آواز نہ کبھی دبی تھی، نہ کبھی ڈری تھی، نہ آنے والے کل میں ڈرے گی یا کسی سے گھبرائے گی۔ ہم نے دیانتداری کے ساتھ، کسی سے بھی پوچھ لو، اکبر الدین اویسی نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹا، اکبر اویسی نے کبھی بے ایمانی نہیں کی،
دھوکے بازی نہیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ حرام بھی نہیں کمایا. اللہ نے جو دیا وہ بانٹا ہے قوم کو, دیا ہے قوم کو. اللہ جتنا دے گا اتنا قوم کو دیتا رہوں گا. اپنی اولاد کو کم, اپنی قوم کو, اپنی جماعت کے لیے زندہ تھا, زندہ ہوں اور رہوں. اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت جیو. اکبر اویسی کا مقصد اتحاد, اکبر الدین اویسی کا مقصد تعلیم, اکبر اویسی کا مقصد آپ کا حق, اکبر اویسی کا مقصد آپ کے لیے انصاف طلب کرنا. اور مجلس کا مقصد بھی یہی ہے. مجلس کا کیا ہے؟ کمزوروں کی آواز بنو, معاشی کمزوری کو دور کرو, تعلیمی پسماندگی کو دور کرو, مرکز سیاسی پہ جمع کر دو, منظم کر دو, متحد کر دو. تو میں آپ سے پھر سے یہی کہتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو. میں عید کے موقع پر کوئی سیاسی تقریر کرنا نہیں چاہتا, مگر یہی کہوں گا حالات آپ کے سامنے ہیں, مظالم آپ کے سامنے ہیں, ظالم آپ کے سامنے ہیں. اور حالات ظالم کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو ہم کو اپنے صفوں میں پہلے سے زیادہ اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا. اگر ہم اتحاد پیدا نہیں کریں گے تو پھر ہم ناکام ہوں گے, ہم کامیاب نہیں ہوں گے. میں پھر سے اپنی جانب سے آپ تمام کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور صدر محترم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے سارے عالم اسلام و ہندوستان کے مسلمان, بالخصوص تلنگانہ و حیدرآباد کے مسلمانوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ ہم اس عید قربانی کے درس کو نہ صرف سمجھیں گے بلکہ اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لیں گے. ہم اس درس کو نہ صرف اپنے زندگیوں میں شامل کریں گے قربانی کے, بلکہ ہم اطاعت حکم الہی پر عمل کریں گے اور ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے سینوں میں پیش کریں گے. اور یہاں سے نکل کر طے کر لو, جلسے کی کامیابی یہی ہے کہ ایک پیغام ہو. طے کر لو کہ ہم آپسی جھگڑوں میں نہیں جائیں گے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے, منظم رہیں گے, متحد رہیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے